अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको बताते हैं आज के हमारे मौज़ूआत क्या है। आज हम बात करेंगे, बहुत ही अहम मौजू है, पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से एक ख़ास स्टेटमेंट सामने आई। अमेरिका में सरताज अजीज़ ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो दुश्मन है, दहशतगर्दी से भी बड़ा दुश्मन उन्होंने इसे करार दिया और कहा कि पाक भारत मुज़ाकरात में पेशरफ्त पाकिस्तान की तहकीकाती टीम के दौरे के बाद ही मुमकिन हो सकेगी। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा जो है मुसलसल पाकिस्तान पर गैर रियासती अनासर की सरपरस्ती का इल्ज़ाम आयद करते नजर आते हैं। जारहाना रवैया है भारत का, क्या होने जा रहा है और अभी जो पाक भारत मुज़ाकरात होंगे उन पर इसके असरात क्या होंगे, इन तमाम तर बातों के इस पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात पर। जी हाँ, गैरत के नाम पर पाकिस्तान में कत्ल होते हैं, कानून साजी होने के बावजूद इस पर कुछ अमल नहीं होता। जहनों को तब्दील करने की जरूरत है, कानून जो मौजूद है उसके ऊपर अमल करने की जरूरत है। इस पर हम बात करेंगे। मौसर कानून साजी के हवाले से होने वाली जो पेशरफ्त है इससे मुतालिक भी हम आपको बताएंगे। सबसे आखिर में हम बात करेंगे कराची में मुतहर्रिक साइन बोर्ड माफिया के हवाले से। जी हाँ, साइन बोर्ड माफिया जो कि महाना करोड़ों रुपए की कमाई कर रहा है और अदालती अहकामात के बावजूद शहर में मौजूद 5000 से जायद गैर कानूनी साइन बोर्ड्स हैं। ये कौन लोग हैं, इन्हें किन लोगों की सरपरस्ती हासिल है कि ये बेधड़क ये काम किए जा रहे हैं, अदालती अहकामात भी मौजूद है उसके बावजूद। इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। सबसे पहले आज जो करेंगे वो पाकिस्तान और इंडिया रिलेशनशिप पे हम बात करेंगे। पठानकोट वाकयात के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है, पाक अमरीका ताल्लुकात, इस पर भी आज बात होगी। हमारे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी अमजद शुएब साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो बयान आया सरताज अजीज साहब का जिसमें उन्होंने ये तक कह दिया कि भारत जो है वो पाकिस्तान का दहशतगर्दी से भी बढ़कर दुश्मन है। इससे पहले तो हम बहुत हमारे रवैये में लचक नजर आ रही थी, लेकिन अब ये खास तौर पे कहा जाना कि दहशतगर्दी से भी बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का भारत है, इस बात का मतलब क्या है? क्या हम कोई स्टांस अपना चेंज कर रहे हैं अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम स्टांस तब्दील नहीं कर रहे, जो ज़मीनी हकायक हैं उसकी रोशनी में बात की जा रही है और उसमें दो तीन फैक्टर्स बड़े समझने वाले हैं। पहली बात तो ये कि तमाम वो मसाइल, तमाम वो झगड़े जिनकी वजह से हमारी पहले जंगें होती रहीं और भारत ने बिलाखिर हमारा एक मुल्क का एक हिस्सा, एक बाजू अलग करवाया, वो मसले आज भी मौजूद हैं, बल्कि उनके साथ साथ कुछ नए मसाइल भी पैदा होने शुरू हो गए। जैसे सियाचिन का मसला बाद में पैदा हुआ, सरक्रीक का मसला बाद में पैदा हुआ, अब पानी का मसला भी आपके सर पे खड़ा है। तो जब तक किसी की नीयत दुरुस्त नहीं है और वो आपके साथ आपके मसाइल तय करने के लिए तैयार नहीं है, तो झगड़े की बुनियाद तो मौजूद है, इसलिए ख़तरात मौजूद हैं। दूसरी तरफ ये है कि पिछले कुछ सालों से, तकरीबन 10-12 साल से भारत में एक जंगी जुनून है और बेतहाशा मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर ख़रीदा जा रहा है और आज भी भारत दुनिया का नंबर 1 असला इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। और वो बेतहाशा असला जो वहाँ जमा हो रहा है वो क्या भूटान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, क्या मालदीव के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये सारी चीज़ें आपके समझने की हैं कि इतना कुछ भारत जो जमा कर रहा है, इतना रुपया, इतना डॉलर खर्च कर रहा है उस पर, वो किस लिए कर रहा है। और दूसरा और तीसरा पॉइंट ये है कि भारत में एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत का एलिमेंट बहुत बड़ा है। आपने देखा कि क्रिकेट इतने सालों से नहीं खेली जा सकी और अब भी क्रिकेट टीम वहां जाने को है, लेकिन वहां पे उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसके साथ साथ आपने देखा कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज सिक्योरिटी नहीं दे सकते, उन्होंने कहा जी वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते इसी वजह से कि वहां नफरत है। और दूसरी तरफ आपने ये देखा कि भारत में मोदी साहब ने जब इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन की बुनियाद पाकिस्तान बैशिंग थी, हिंदुत्व थी, जबकि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ इलेक्शन जीते और उनका टोटल जो उनकी थी कैंपेन वो इस पे चलती रही कि भारत के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे। वो तो वीज़ा फ्री करना चाहते थे कि वीज़ा भी ना हो, ये भी ना हो, वो भी ना हो। तो हमारे यहाँ बड़ी मुख्तलिफ सिचुएशन है। चुनाचे अगर आप देखें, जिस चीज़ को ख़तरा हम समझते रहे कि जी वो टेररिज्म हमारा ख़तरा है, टेररिज्म भी भारत बाहर से स्पॉन्सर कर रहा है। आज आपको 16 F-16 मिलने वाले थे, उसके ऊपर भारत को क्यों तकलीफ हुई? उसको पता है कि 8 जहाज़ों से वैसे भारत फतह नहीं हो सकता, लेकिन वो 8 जहाज़ हैं जिनमें कि नाइट कैपेबिलिटी है और वो आपने TTP के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं, तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने हैं।
اور طالبان کا سہولت کار چونکہ بھارت ہے تو اس کو اس چیز کی بڑی پاکستان تکلیف کی ہے۔ طرف سے تو کافی مناسب رویہ دکھایا جاتا رہا پٹھان کوٹ واقعے کے بعد بھی، یہاں پر ایف آئی آر کا درج ہونا گجرانوالہ میں، اس کے بعد تحقیقات کرنا، ملزمان کو پکڑا جانا، جو لوگ مبینہ طور پر اس میں ملوث ہو سکتے ہیں ان کا پکڑے جانا، تحقیقات کرنا، سب ہم کرتے رہے، لیکن وہاں سے مسلسل بیان بازی ہو رہی ہے، مسلسل جارحانہ رویہ ہے۔ اس صورتحال میں جو ابھی تازہ ترین صورتحال ہے اس میں جو وزیر دفاع کا بیان آتا ہے، اس کے بعد اب پاکستان کو کیا اس طرح کی تحقیقات کو اب آگے بڑھانا چاہیے؟ ہمارا مسلسل لچک والا رویہ ہے لیکن ان کی جانب سے بہت جارحانہ رویہ ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی شروع سے ہی پہلے دن سے میں سمجھتا ہوں ہماری اسٹریٹجی غلط تھی۔ بھارت نے یہ کہا کہ جی پٹھان کوٹ پہ اٹیک ہوا اور ابھی کچھ بات ہوئی نہیں، تو آپ کے وزیر اعظم نے ان کو ٹیلی فون کر کے ایک معذرت خانہ رویہ اختیار کیا۔ پھر ہم نے یک طرفہ، ابھی بھارت نے ہمیں وہاں پہ آنے کی اجازت نہیں دی اور ہماری ٹیم گئی نہیں، تحقیقات نہیں ہوئی۔ اگر تحقیقات آج 2-2.5 مہینے کے بعد اگر ہوگی تو کیا وہ جو لوگ مارے گئے جن کو پاکستانی کہتے ہیں ان کے فنگر پرنٹس آپ کو ملیں گے؟ کیا وہ جو وہاں پہ ایویڈنس اور گواہیاں ہمارے ساتھ لے کے آئیں گے ان کو رٹی رٹائی سٹیٹمنٹس نہیں ہوں گی؟ وہ تو خود اس بات کو ہم صاحب مانتے ہیں نا کہ ہمیں شواہد نہیں ملے، تحقیقات میں یہ باتیں سامنے آ رہی ہے جیش محمد کے لوگ ملوث ہیں، یہ تو وہ کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں شواہد ہمیں ایسے کچھ بھی نہیں ملے، وہ تو ہوا میں تیر چھوڑے جاتے ہیں مسلسل۔ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کے ایکشنز کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں۔ انہوں نے یک طرفہ اتنی جلدی دکھائی، ایک ایف آئی آر درج کروا دی، ایف آئی آر کے بعد یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ جی ایک ٹیلی فون نمبر غالباً وہاں کا ملتا ہے، کچھ بندے پکڑ لیے، یہ وہ سارا۔ تو اب ان کے جو وزیر دفاع کا بیان آیا ہے یہ اگلا سٹیپ ہے، یہ ایک پریشر ہے جو انہوں نے یہ کہا کہ جی پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جیش محمد، اب انہوں نے کہا جی نہیں، حکومت بھی شامل ہے اس میں، پاکستان کے لوگ شامل ہیں، اور اس کے بعد آپ کے اوپر مزید پریشر ہے کیونکہ آپ نے ایک دفعہ بیان آتا ہے، قطع کلامی کے لیے معذرت امجد شعیب صاحب، اب جو سرتاج عزیز صاحب کا بیان آتا ہے اور جس میں وہ بھارت کو دہشت گردی سے بھی بڑا دشمن قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ حکومت کا سٹانس تو اب چینج ہوا ہے نا، اب انہوں نے سٹانس دوسرا لینا شروع کر دیا ہے۔ نہیں، انہوں نے سٹانس نہیں لینے شروع کیا دوسرا، کیونکہ وہاں پہ جو پٹھان کوٹ والا قصہ ہے اس پہ تو اسی طرح گھٹنے پہ گھٹنا ٹیکتے جا رہے ہیں۔ جب آپ بغیر دوسرے کے ثبوت دیے، جبکہ پورے ثبوت نہیں آئے، حتمی بات نہیں ہوئی، آپ ہر چیز تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اپنے لوگوں کو بند کرنے کے لیے تیار ہیں، ایف آئی آر درج کر دی، تحقیقات، لوگوں کے ریمانڈ آپ نے لے لیے، تو پھر اور باقی کیا رہ جاتا ہے؟ پھر تو پریشر ہی آئے گا نا، پھر آپ پہ آئے گا کہ آپ کی حکومت شامل ہے، پھر بعد میں آئے گا کہ جی جلدی ان کو سزائیں دیں کیونکہ ہم نے کہہ دیا، اب ان کو پھانسیاں لگا دیں، جیسے وہ دوسرے معاملات میں بھی کرتے ہیں۔ سمجھوتا ایکسپریس کے پکڑے ہوئے وہیں جرم ہوا، وہیں لوگ پکڑے، آج دن تک ان پہ تو کچھ نہیں ہوا، اور ہماری حکومت ہے کہ پوچھتی نہیں کبھی ان سے۔ تو ہماری حکومت کا سٹانس نہیں بدلا، یہ انہوں نے صرف زمینی حقائق کی بات کی ہے کہ خطرہ آج ہمیں، کیونکہ بھارت ایک اتنا بڑا لاؤ لشکر جمع کر رہا ہے، تو خطرہ کس کو ہے؟ چائنا کو تو نہیں ہے، کیونکہ وہ فورسز جو اس نے جمع کی ہیں، جو ٹینک اس نے ہزاروں کے حساب سے جمع کیے ہیں، جو اس نے میکنائز فورسز ہزاروں کے حساب سے بنائی ہیں، وہ تو ان پہاڑوں پہ چڑھ ہی نہیں سکتی، وہ تو ساری پاکستان کے ریگستان اور پاکستان کے میدانوں میں آتی ہیں۔ کیجئے گا کہ وزیر دفاع کا تو ایک بیان آتا ہے، بھارتی وزیر دفاع کا بیان بہت ہی پاکستان مخالف آتا ہے، بھارتی صدر جو ہے وہ دوسری جانب کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو انہی کی کابینہ جو ہے وہ کچھ اور بیان دے رہی ہے، بھارتی صدر کچھ اور بیان دے رہے ہیں، ان کے وزیر اعظم جو ہے وہ کچھ اور کہتے ہیں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ صرف امیج بلڈنگ کر رہے ہیں انٹرنیشنل سیناریو میں بات کریں اگر تو، یا پھر وہ کرنا کچھ اور چاہتے ہیں، چہرہ کوئی اور دکھاتے ہیں، اصل سے کچھ اور کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، یہ ان کا ایک وتیرہ ہے کہ ایک طرف عالمی قوتوں کو یہ دکھانا کہ جی ہم تو ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، اور پھر جب یہ بات کی جاتی ہے تو ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں اچھے تعلقات، لیکن پاکستان تعاون نہیں کر رہا، ان کی حکومت شامل ہے اس معاملے میں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے علاوہ، یہ حکومت کی شمولیت کے علاوہ، جو کشمیر پہ یا آپ نے وہ سٹانس لیا تھا کہ جی ایک کمپریہنسو ڈائیلاگ ہوگا، وہ اس سے فرار چاہتا ہے بھارت نے 68 سال ضائع کیے ہیں انہی بات چیت میں کہ کبھی بھی ٹک کے اس پہ مذاکرات نہیں کیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو، تو یہ اس کی اسٹریٹجی ہے، یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے۔ ہم کو کہتے رہے کہ جی پٹھان کوٹ کا مسئلہ ٹھیک ہے لیکن نئی تاریخ ہم طے کر لیں گے، لیکن آج ان کے فورن سیکٹری کا بیان آیا ہے کہ پٹھان کوٹ پہ پروگرس ہوگی تو آگے بات چیت کی جائے گی۔
اس سے پہلے مودی بھی کہہ چکے ہیں کہ ٹیررزم اور گفت و شنید اکٹھے نہیں ہو سکتی. یہ کوئی 2 دن پہلے مودی صاحب نے کہا ہے. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا وہ ٹاکس والا سلسلہ بھی بیٹھ گیا, وہ آپ سے گفتگو نہیں کرنا شرائط پر شرائط رکھ دی جاتی ہیں. مسائل تو ہمارے ہاں بھی ہوئے, شواہد تو ہم نے بھی دکھائے, بلکہ ہم نے تو شواہد دکھائے بھی, اس کے باوجود ہماری طرف سے کوئی اس طرح کا سٹانس کیوں نہیں لیا جاتا کہ ہم بھی مذاکرات تب کریں گے جب ہمیں ان باتوں کا جواب دیا جائے گا. سمجھوتا ایکسپریس کی مثال یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی کوتاہی نہیں, اس کے اندر کوئی اپنی خواہشات ہیں جن کے ذریعے, جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر 2 یا 3 ڈوزیئرز جا کے یونائٹڈ نیشن میں پکڑائے, تو یہاں جب مودی صاحب آئے تھے ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ ڈوزیئرز ان کو بھی پکڑا کے ان سے جواب مانگا جا سکتا تھا کہ جی آپ اپنے ملک میں جائیں, ہمیں ان کا جواب دے کے دیں. اور بہت سارے شواہد جو ہیں وہ تو بڑے ایسے سالڈ ہیں کہ آپ انکار نہیں کر سکتے. خاص طور پہ بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ کو انہوں نے ہیلپ کی ہے, جو وہ کرتے رہے ہیں, اسپانسر کرتے رہے, اس کے تو شواہد ڈاکومنٹڈ ہیں. لیکن یہ کہ حکومت نے اس چیز پہ توجہ نہیں دی ہے. یہیں آ کے عوام اور حکومت کی خواہشات میں جو سرتاج عزیز صاحب نے امریکہ کے سامنے جو سٹانس لیا اس کی بھی ذرا بات کر لیتے ہیں, جہاں پہ انہوں نے یہ کہا جب امریکہ کی جانب سے پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی بات کی گئی, انہیں کم کروانے پر غور کرنے کے حوالے سے جب بات کی گئی, تو انہوں نے کہا کہ پہلے بھارت کے ایٹمی اثاثے کم کروائے جائے, پھر ہم اس پر غور کریں گے. تو ایک سٹرونگ سٹانس سامنے آ رہا ہے نا یہاں پر حکومت کا. یہ سٹانس تو ہمارا پہلے سے ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر وزٹ پہ گئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس, تو اس وقت بھی چونکہ پرائم منسٹر سے یہ خدشہ تھا کہ یہ پوائنٹ اٹھایا جائے گا, تو ہمارے فورن سیکرٹری اعزاز صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کر کے یہ بیان دیا تھا کہ ہمارے ٹیکٹیکل ویپنز ہمیں بہت عزیز ہیں, ہم یہ کبھی بھی ان کو ختم نہیں کر سکتے. قصہ یہ ہے کہ یہ بھی جو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا قصہ ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے جو امریکہ نے ہندوستان کے بہاف پہ رچایا ہوا ہے, کیونکہ یہ ہندوستان کی ریکوائرمنٹ ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو آپ کرٹیل کریں, ان کو ڈاؤن سائز کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہندوستان کی تمام وہ جو لاؤ لشکر وہ جمع کر رہا ہے, وہ پلانز اس کی ناکام ہو رہی ہیں, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں وہ ایسے نہیں رکھے ہوئے, اگر آپ انٹروجن کریں گے ہم استعمال کریں گے. اور اس سے وہ ان کو ہندوستان کو یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ ان کا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن اتنا بینڈ باجے کے ساتھ بجایا گیا, لیکن وہ ختم ہو گیا ان کا. اور اس چیز کی وجہ سے وہ امریکہ کے پیچھے ہیں. جب بھی امریکن کوئی وزٹ پہ جاتا ہے, ان کے جنرلز یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی آپ نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو کنٹرول نہیں کیا. اب وہ جان کیری مثال آپ کو یہ دیتا ہے کہ جی میں ایک چیز عرض کر دوں, جان کیری نے مثال وہاں پہ یہ دی کہ روس کے ساتھ ہم نے بات چیت کی, اور سر جنگ کے بعد ہم نے اپنے 50,000 ہتھیار جو تھے ان کو 15,000 پہ لے آئے ہیں, 1,500 پہ لے آئے ہیں. تو یہ بات اس کو کرتے ہوئے خود سوچنا چاہیے تھا کہ کیا ہندوستان کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا ایگریمنٹ ہوا ہے جیسا تم نے روس کے ساتھ کیا ہے؟ وہ مثال یہاں بالکل اپلیکیبل نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ہم ختم ہو گیا ہے. بہت ہی اہم سوال ہے کہ یہ جو پاکستان کو کہا جائے کہ اپنی جو ایٹمی ہتھیاروں نے کم کیا جائے, یہی دباؤ بھارت کے اوپر کیوں نہیں ہے؟ بلکہ بھارت کو تو بہت سے ابھی آگے ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے انہیں فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, بہت سے معاملات میں ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی لچکدار رویہ ہے, لیکن پاکستان سے مسلسل ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے. امجد شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے, اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ایک اور اہم موضوع جس پہ ہم نے بات کرنی ہے, پاکستان میں غیرت کے نام پر ہونے والے قتل, اس کے حوالے سے قانون سازی, اور قانون سازی کے حوالے سے جو قانون سازی پر جو عمل درآمد ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے. کیا ہو رہا ہے اس پر ہم آپ کو ڈیٹیلز دیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اہم موضوع ہے, بہت ضروری ہے جاننا اس کے بارے میں. پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل. جی ہاں, پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل, اور اس کے بعد اس میں ملوث لوگوں کا چھوٹ جانا. جی ہاں, کیونکہ اس کیس میں مدعی بھی باپ, ماں یا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے, اور ملزم بھی
भाई, बेटा, और ऐसे में माफ कर दिया जाता है और वो मुलजिम जो है वो बच जाता है। इस हवाले से एक नए कानून में इजाफा हुआ और पीपी 311 के हवाले से हम बात कर रहे हैं और इसके बाद अब क्या होगा ये तो हम जानेंगे जरूर इस सेगमेंट में, लेकिन क्या इस कानून जो कि मौजूद है उसके ऊपर ही अमल दरामद कर लिया जाता तो क्या बेहतरी नहीं हो सकती थी, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है अंसार साहब और कुछ ही लम्हों के बाद हमें मुफ्ती नईम साहब भी ज्वाइन करेंगे। अंसार बनी साहब, आपसे आगाज करते हैं। पाकिस्तान में जो गैरत के नाम पर कत्ल की रवायत है और बढ़ते हुए जो वाकयात है, इस हवाले से कानून साजी भी की जाती रही, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि वो मुलजिम जो गैरत के नाम पर कत्ल करता है वो छूट जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इस अहम इशू को उठाया है। नंबर 2 ये कि गैरत के नाम पे कत्ल होता क्या है। गैरत के नाम पे कोई कत्ल नहीं होता। कत्ल सिर्फ कत्ल होता है अगर वो पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक देखा जाए या इस्लामी शरा के मुताबिक देखा जाए। दोनों सूरतों में कत्ल सिर्फ कत्ल होता है। हमने ये नाम रख दिए हैं इसलिए कि हमारे यहाँ हर मस्जिद में जो मौलवी है वो मर्द है। जितने इस्लाम के हमारे यहाँ मैं पता नहीं कह सकूं या ना कह सकूं कि जो जिम्मेदारान हैं वो भी सारे मर्द हैं। तो हमने इसको एक ऐसा नाम दे दिया है कि जब हमें किसी लड़की से, औरत से जान छुड़ानी हो तो हम उसे आराम से खत्म कर देते हैं। अब अगर मैं कत्ल की बात ना करूं और गैरत की बात करूं तो मेरा ख्याल ये है कि अगर औरतें कत्ल करने लगे गैरत के नाम पे तो शायद हम में कोई भी मर्द आज इस दुनिया में ना रहे। तो ये हम इसको, कानून हमारे यहाँ मौजूद था, हमारे यहाँ कानून मौजूद है। कत्ल को सिर्फ कत्ल रखा जाए, उसको नाम न दिए जाएं। कुछ अर्से पहले जो उलमाए कराम और मौलवी हजरात कत्ल को कहते थे कि जी कत्ल के बदले में कत्ल लाजिम है और सजाए मौत होनी चाहिए। मैंने अभी 2-4 दिन पहले देखा कि उसकी आविज़ जो कुछ हो रहा था वो भी। तो हमारे यहाँ मुफादात बहुत ज्यादा लिए जाते हैं और हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है। हम अपने लिए कुछ सोचते हैं, दूसरे के लिए कुछ सोचते हैं। हमारी शरह कुछ और है, दूसरे के लिए शरह कुछ और है। हमारे यहाँ इस्लाम को इस अंदाज में लिया जाता है, हमारे जो मौलवी हजरात हैं, कि नमाज के करीब मत जाओ। यहाँ तक तो मैंने पढ़ा, उसके आगे लिखा है नशे की हालत में। तो मैंने अपने मतलब की चीज निकाल ली और बाकी चीजें मैंने छोड़ दी। तो अच्छा अंसार बनी साहब, आपका चूंकि इस तरह के बहुत से वाकयात से वास्ता पड़ता रहता है, आपके सामने बहुत से इस तरह के केसेस आते रहते होंगे, आप ये बताइए कि क्या वजह बनती है? कानून मौजूद है, हुकूमतें मौजूद है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि ये केसेस मुसलसल इग्नोर हो रहे हैं और मुलजिम जो है वो हर बार बरी कर दिया जाता है। इसके पीछे रुकावट क्या है? ये हिपोक्रेसी। हमें ना मुस्लिम रहने दिया जा रहा है, ना गैर मुस्लिम रहने दिया जा रहा है। हमें हर शख्स अपने मतलब का इस्लाम लेके चल रहा है। हर शख्स अपने मतलब, आप किसी भी फिक्का से बात करके देखिए, वो अपने फिक्का के मुताबिक बताएगा। इस्लाम के मुताबिक कोई भी बताने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कानून होते हैं, अमल दरामद नहीं है, इसलिए कि अगर उस पर अमल दरामद शुरू हो जाए। लेकिन इस वक्त जो कानून जो सामने आ रहा है वो पीपी 311 है, जिसके मुताबिक अब माफ भी अगर कर दिया जाता है ऐसे मुलजिम को, क्योंकि जैसा कि मैंने आगाज में बात की कि कत्ल करने वाला भी बाप वाले या भाई होता है और माफ करने वाला भी उन्हीं में से कोई एक करीबी रिश्तेदार होता है। ऐसे में अगर माफ भी कर दिया जाए तो उसके बावजूद भी सजा दी जाएगी। तो आपको लगता है कि अब इस कानून के आने के बाद बेहतरी आ जाएगी? देखिए, बात पता है क्या है, अगर माफ नहीं करेंगे तो वो गवाहियां तोड़ देते हैं। हमारे यहाँ तो दोनों सूरतें हैं ना। अच्छा। हम ये सोचें कि जी वो माफ नहीं करते तो सगा भाई है, सगी बहन है, सगा सारे ये खूनी रिश्ते हैं, ज़ाहिर इसी में ये कत्ल होते हैं ना गैरत के नाम पे। तो गवाहियां टूट जाएंगी। वो कहेगा मैंने देखा ही नहीं, वो कहेगा मैंने मारा ही नहीं। तो हमें इस पे अमल दरामद सख्ती से कराना चाहिए। नंबर 1 ये कि गैरत का लफ्ज निकाल दें आप। चलिए, अच्छा, बल्कि इसी पे हम बात करते हैं, गैरत का लफ्ज निकाल देना चाहिए, इस्लाम को सही मानों में समझना चाहिए। अंसार बनी साहब, आप ये कहते हैं। हमारे साथ मुफ्ती नईम साहब मौजूद है, मोहतमिम जामिया बनोरिया, उनसे भी जरा जानते हैं कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। मुफ्ती नईम साहब, इस्लाम की तालीमात बहुत ही खूबसूरत तालीमात है और इसका चेहरा मस्क हो जाता है, कर दिया जाता है, बल्कि जिस वक्त इस तरह की चीजें सामने आती है मुआशरे में और गैरत के नाम पर कत्ल को जो है जायज तक कह दिया जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इस्लाम में
غیرت کے نام پر قتل کیا جانا جو ہے اس کی معافی موجود ہے, معاف کیا جا سکتا ہے, اور اس پر جس طرح سے عمل درآمد پاکستان میں قوانین کے تحت ہو رہا ہے, کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی گھر والی کو, اپنی اہلیہ کو غلط حالت میں دیکھا ہے, تو کیا میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا تمہیں کوئی حق نہیں ہے قتل کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے زیادت مند ہے, لہٰذا تمہیں کوئی قتل. تو یہ غیرت کا لفظ استعمال کرنا اور غیرت کے نام پر قتل کرنا شرعاً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. قتل قتل ہے, اس کی سزا ملنی چاہیے, اور جس نے کیا ہے اس قاتل کو سزا ملنی چاہیے. لہٰذا غیرت ہو یا اس لیے کہ آپ کی میں نے جو حدیث سنائی ہے اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے صحابی کو کہا کہ تمہارے لیے بالکل جائز ہے, حرام ہے. صحیح, ٹھیک ہے. مفتی صاحب آپ نے جو اس حدیث کا حوالہ دیا ہے اس کے بعد تو کسی بات کی گنجائش نہیں باقی رہتی. یہ بتائیے کہ اس وقت جو قوانین موجود ہے اور اس کے باوجود جس طرح سے لوگ معاف کر دیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں جو ہر فورم پر ابھی خواتین کے بل کے حوالے سے جو مسئلہ ہوا اس کے اوپر تو آپ لوگ سب بیٹھ گئے اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر بات کہہ بھی دی کہ یہ صحیح نہیں ہے, تو اس حوالے سے کیوں نہیں آپ لوگوں کی طرف سے اس بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی جاتی کہ 311 کے آنے سے پہلے یہ معاملات حل ہو جاتے؟ میں یہ کروں نا کہ بات یہ ہے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں. اگر کوئی مرد کسی عورت کو یا عورت کسی مرد کو, کوئی بھی کسی کو قتل کرتا ہے تو شریعت نے اس کی سزا رکھی ہے قصاص, اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. باقی یہ کہنا کہ عورتوں پر زیادتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ عورتوں پر اگر کوئی زیادتی کرتا ہے عدالتیں اس کو سخت سے سخت سزا دیں, اور ہمارے آئین میں تمام یہ چیزیں موجود ہیں جس کی بنا پر سخت سے سخت سزا دی جا سکتی ہے. اب یہ جو عورتوں کا قانون بنایا ہے جس کا نام رکھا ہے تحفظ نسوان, عورتوں کے تحفظ کا, اس میں عورتوں کا تحفظ نہیں ہے بلکہ عورتوں کی رسوائی ہے. دیکھیں ہمارا مفتی نعیم صاحب وہ ایک اور موضوع ہے, اس پہ ہم نے کل بھی گفتگو کی تھی اور یقیناً اس پہ کسی اور دن بھی ہم گفتگو کریں گے تحفظ نسواں بل کے حوالے سے, لیکن اس وقت جو موضوع بحث ہے وہ غیرت کے نام پر قتل ہے, اور یہ قتل جو ہے مؤثر قانون ہونے کے باوجود یہ قتل سازی جو ہے یہ کم کیوں نہیں ہو پا رہی, اس پہ ہم بات کریں. صاحب بنی صاحب آپ نے سنا مفتی نعیم صاحب نے بہت ہی خوبصورت حدیث سے حوالہ دیا, اور میں بتاؤں اس میں قتل کے کم نہ ہونے کی وجہ ہماری ریاست ہے, ہماری عدالتیں ہیں, ان کا نظام ناقص ہے. عدالتیں جو ہیں وہ لمبا کیس کو کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے, شہادتیں نہیں ملتی, بڑے چکر بنائے ہوئے عدالتوں نے. اگر اسلامی عدالت ہو تو اس کے اندر بچنے کی صورتیں کم سے کم ہو جاتی ہیں. دیکھیں آپ سعودی عرب کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں, لیکن اعتراض وہ ہمارے چند یہاں دنوں پہ کے یہ اندر ہے کہ مذہبی جماعتیں جو ہیں جن کا کام ذہن سازی ہے معاشرے میں اس وقت, وہ بھی اقدار اس بھرپور طریقے سے نہیں نبھا رہی. دیکھیں یہ تو مذہبی جماعتوں سے پوچھا جائے, میری تو کوئی جماعت ہے نہیں, میں تو ایک ادارے کا پرنسپل ہوں, لیکن جہاں بھی موقع ہوتا ہے میں تو واضح بات کہتا ہوں. آپ لوگ بھی تو عالم ہے نا, آپ لوگوں کا بھی تو کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا, معاشرے تک صحیح بات کو پہنچانا. میرے ہاتھ میں بتانا ہے یا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے قتل کرنے کا؟ اگر ایک آدمی قصور کرتا ہے تو میں تو یہی بتاؤں گا بھائی اس کی سزا دی جائے. سزا دینے والے جو ادارے ہیں, عدالت ہے, ریاست ہے, آپ کی بات پہنچ گئی, آپ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اس فیل کو اور آپ کہتے ہیں یہ بالکل غیر اسلامی فیل ہے. انصار بنی صاحب آپ نے ابھی جب حوالہ دیا تو آپ نے کہا کہ اسلام میں جو باتیں کہی جاتی ہیں اس میں سے ہم اپنے مطلب کی بات تو نکال لیتے ہیں اور باقی باتیں ہم بھول جاتے ہیں, لیکن ابھی آپ نے سنا مفتی نعیم صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا اور جس طرح سے وہ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت واقعات بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں, آپ کے سامنے بہت سارے کیسز آتے ہیں, تو یہ واقعات بڑھنے کے باوجود حکومت کی جانب سے جب اقدامات نہیں کیے جاتے تو اس کے اثرات کیا ہو رہے ہیں اس وقت معاشرے کے اوپر؟ آپ کی نظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ کی بات ہے. جس طرح میں نے کہا جزا اور سزا عورت اور مرد کے لیے برابر ہے, دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اسی طریقے سے غیرت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پہ قتل کیا جا سکے. قتل صرف قتل ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, جو پہلے تھے وہ بھی اور جو آئندہ آئیں گے میرے خیال ہے کہ وہ بھی, وہ ان کے مفادات ہوتے ہیں اور ان کی ہپوکریسی ہوتی ہے.
جب हिपोक्रेसी आ जाए कि मैं आपके सामने कुछ हूँ, मैं पीछे कुछ हूँ, तो मामलात कुछ और हो जाते हैं। एक तरफ दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है, दूसरी तरफ दहशतगर्दों की मजम्मत की जाती है। तो जब तक हम अपने अमाल को ठीक नहीं करेंगे, अमल को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे और हम एक सही राह इख्तियार नहीं करेंगे, ये मामलात बढ़ते चले। हमने औरत को लोंडी बना लिया है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मैं उसको यहाँ अर्ज करना चाहूंगा कि जब कोई बेटी पैदा होती है तो उसके माँ बाप उसको कहते हैं कि बेटा ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर उस वक्त होगा जब तू ससुराल जाएगी। जब वो ससुराल जाती है तो उसका घूंघट उठता है और शोहर ये कहता है कि तू 3 तलाक की मार है, जिस वक्त चाहूंगा तलाक दे के घर से निकाल दूंगा। फिर वो ये सोचती है कि बच्चे जवान होंगे तो शायद मेरा घर होगा, और एट लास्ट उसका घर उसकी कब्र होती है। हम औरतों को इस अंदाज में ट्रीट करते हैं। जब तक हम औरत को उसका हक नहीं देंगे, हम माँ के पाँव के नीचे जन्नत तो कहते हैं, लेकिन माँ को मानते कितना है? हम बहन बेटी को जो दर्जे देना चाहिए, क्या हम वो दर्जे देते हैं? क्या हम अपने घर वालों अंसार बनी साहब ये बताइए, जो इस वक्त कानून मौजूद है 311 PP 311 से पहले अगर हम बात करते हैं, आपकी नजर से गुजरते हैं इस तक के केसेस, तो आपको लगता है कि कानून जो इस वक्त मौजूद है उसमें सुकम है, और सुकम है तो क्या है? कोई सुकम नहीं है। कत्ल सिर्फ कत्ल है। 302 है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि गैरत के नाम पे कत्ल होगी तो माफ हो जाएगा और गैरत के नाम पे नहीं। कत्ल सिर्फ कत्ल है, और कत्ल के लिए सजाए मौत है या उम्र कैद है। ये 311 की मेरे ख्याल है कि मुझे कहीं जरूरत नजर नहीं आती, लेकिन आगे आए तो चले मजीद तहफ्फुज औरत को मिल जाए, खुदा करे कि मिल जाए, ये सिर्फ जबानी जमा खर्च ना हो। इसलिए कि 302 के होते हुए हमें जरूरत ही नहीं है किसी और चीज की। चलिए ठीक है, सही है। अंसार बनी साहब आपकी बात पहुंच गई। मुफ्ती नईम साहब आपका बहुत शुक्रिया। अंसार बनी साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ मौजू है गैरत के नाम पर कत्ल और इसमें मुलव्विस मुल्जिमान का छूट जाना, और उसके बाद कानून साजी और 311 की मौजूदगी में भी अगर हम देखें कि यही सब कुछ होता रहेगा तो ये सब बहुत गलत होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कानून साजी की तकमील के लिए कहा गया है कि वो वफाकी हुकूमत पर दबाव डालेंगे। आने वाले वक्त में देखते हैं कि उनकी तरफ से किस तरह का दबाव डाला जाता है और इस दबाव के नतीजे में क्या सूरत हाल सामने आती है, क्या मुल्जिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। नाज़रीन यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमने शहर कराची की बात करनी है। शहर कराची जहां पर बिलबोर्ड माफिया बहुत सरगर्म है, करोड़ों का मुनाफा कमाया जा रहा है, और मुनाफा जा रहा है कुछ लोगों की जेबों में, और कुछ सियासी शख्सियात की उन्हें पुश्तपनाही भी हासिल है। ये सब क्या है आप जानिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं शहर कायद की, कराची की, जहां पर बिलबोर्ड माफिया मुतहर्रिक हुआ है। क्या हो रहा है यहां पर, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ वो शहर, खूबसूरत शहर शहर कायद, जिसकी खूबसूरती न सिर्फ मुतासर हो रही है बल्कि बढ़ते हुए हादसात की वजह भी बन रहे हैं ये बिलबोर्ड्स। माजरा क्या है ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज, और हमारे साथ मौजूद है शमीला फारूकी, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पहले तो मोहम्मद अली हफीज आपकी तरफ आते हैं। ये जरा बताइएगा कि ये सब क्या हो रहा है कराची में। ये जगह जगह बिलबोर्ड्स जो लगाए जा रहे हैं और अदालती हुक्म को इस वक्त नहीं सामने रखा जा रहा है, इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और उसके बावजूद ये माफिया सरगर्म है। कहानी क्या है? जी बिल्कुल, कराची के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात जारी किए थे कि कराची के जो फुटपाथ हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, और जहाँ जहाँ खिलाफ कवानीन जो है साइन बोर्ड लगाए गए हैं, उसको फौरी तौर पर जो है उनको हटाया जाए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि तमाम इदारे हैं, ख़ास तौर पर उनकी जानिब से जो है अभी तक कोई एक्शन देखने में नहीं आया। समन ने जब इस नुक्ते पर तहकीकात की कि आखिर क्या वजह है, क्या रुकावटें हैं, ये साइन बोर्ड जो खिलाफ कानून और गैर कानूनी साइन बोर्ड्स हैं ये हटाए क्यों नहीं जा रहे, तो इंकिशाफ हुआ कि कराची के अंदर एक बड़ा नेटवर्क है। जुराइम माफिया के बाद एक साइन बोर्ड माफिया भी कराची के अंदर काम कर रहा है, और 5000 गैर कानूनी साइन बोर्ड जो है वो लगाए गए हैं कराची के अंदर। और अगर हम बात करें माफियाज की,
تو مافیا سے بڑے اہم ترین نام آ رہے ہیں. ایک نام آ رہا ہے جہانگیر نامی شخص کا، جس کا بتایا جاتا ہے کہ کراچی کے اندر تمام جو بڑے خلاف قانون سائن بورڈز ہیں ان سے جو ریکوری ہوتی ہے وہ جو ہے دبئی میں اہم شخصیت جو ہے ان کو پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک کراچی کی بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کی 2 MNA، اس کے علاوہ جو ہے سابق صدر پاکستان کے چیف سیکیورٹی آفیسر کا سابق نام آتا ہے جلال نامی، جنہوں نے نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے جو گرین بیلٹس ہے اس پر وہ قابض ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بڑے بڑے لوگوں کے سائن بورڈز چل رہے ہیں. اگر بلدیاتی افسران کی بات کریں تو بلدیاتی افسران کا رول یہ ہے کہ وہ معاونت کر رہے ہیں، وہ سائٹ خلاف قانون جو سائن بورڈ لگے ان کو کاٹ نہیں رہے، ان کو ہٹا نہیں رہے. ان کے اگر ناموں کی بات کریں تو رحمت شیخ ہیں، راشد خان ہیں، عائشہ ابڑو ہیں اور دیگر نام بھی جو ہے وہ بڑے منظم انداز میں جو ہے وہ اس نیٹ ورک کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. کراچی کا کوئی فٹ پاتھ نہیں ہے. محمد علی یہ بتائیے گا کہ وزیر بلدیات کہاں ہے، وہ اس پر جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ کوئی بھی کام ان کی اجازت کے بغیر خاص طور پہ اس طرح کا ہو نہیں سکتا. مشکل ہو گیا لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی محمد علی، میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ وزیر بلدیات جو ہیں وہ کدھر ہے، وہ اس پر کیوں نہیں کچھ بولتے؟ کیونکہ کراچی شہر میں کوئی کام ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا، ان کی نالج میں نہیں ہے یہ ساری باتیں. جی بالکل، اہم ذمہ دار ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ سائن بورڈ مافیا ہے وہ اتنا با اثر ہے کہ وزیر بلدیات بھی ان کے سامنے جو ہے وہ کوئی ویلیوز نہیں رکھتے، اور جو ان کے احکامات ہوتے ہیں وزیر بلدیات کوشش بھی کریں تو وہ پھر بھی جو ہے سائن بورڈ مافیا کے خلاف محمد علی اس بات پر آپ کے پاس واپس آئیں گے. شمیلہ فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہے. شمیلہ، آپ نے بھی ساری بات سنی، کس طرح سے یہ مافیا جو ہے اتنے بھرپور انداز میں کام کر رہا ہے. حکومت سندھ کہاں ہے؟ کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے، کیوں نہیں ان کے خلاف کچھ کیا جا رہا؟ کوئی بڑے بڑے لوگ اس میں شامل ہیں کیا؟ جی شکریہ مہرین. دیکھیے میرا خیال ہے قیاس آرائیاں تو ہر معاملے کے اوپر ہوتی ہیں. میں اس بات کا جواب دینے کی مجاز نہیں ہوں. ابھی آپ کے نمائندے محمد علی نے بہت سارے نام لے لیے، معتبر نام بھی اس میں شامل ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات بڑے واضح ہیں کہ ریزیڈینشل ایریاز سے یا جو مین شارع ہیں جس طرح شارع فیصل ہے، FTC ہے، ان پہ سے بل بورڈز ہٹائے جائیں. 2013 کے ایکٹ کے اندر حکومت سندھ نے یہ اختیارات بل بورڈز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کے سائز، ان کا سٹرکچر، تمام چیزیں جو قوانین کے مطابق ہیں وہ DMCs کو ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں. ابھی آپ نے بات کی وزیر بلدیات کی، تو وزیر بلدیات تو ہر جگہ پر نہیں کھڑے ہو کے دیکھ سکتے ہر شارع کے اوپر کہ جی بورڈ اسپیسیفکیشن کے مطابق لگا ہے. دیکھیں ان کے نیچے شمیلہ عملہ موجود ہے، عملہ تو دیکھ رہا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ احکامات موجود ہے. جواب دینے دیجیے. بالکل آپ جواب دیجیے گا. اس میں میرا سوال یہ ایڈ ان کر لیجیے کہ احکامات بھی عدالت کے موجود ہیں اور بل بورڈز بھی موجود ہے. بلا شک وزیر بلدیات خود تو نہ جا کے دیکھے، لیکن ان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ یقیناً ان کو رپورٹ دے سکتے ہیں. مہرین، اگر آپ اسی تحمل سے میرا جواب سنیں گی جس تحمل سے آپ کی بات سن رہے ہیں شمیلہ، کہیے گا سنا تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو آپ نے سوال پوچھا میں اس کا بڑے جامع طور پہ جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں. میں وزیر بلدیات نہیں ہوں لیکن کوشش ضرور کرتی ہوں کہ جواب دوں. اگر آپ مطمئن نہیں ہو تو آپ اور سوال. جی شمیلہ. بہرحال میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تمام اختیارات جو ہیں یہ DMC کو ڈیلیگیٹ کر دی گئے. DMCs جو ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس کے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ KMC کے قوانین کے مطابق بل بورڈز کو ریگولیٹ کریں، ان کا سائز، ان کی اسپیسیفکیشن. اس وقت تک اگر میں کوشش کروں گا سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے مطابق جو ارریگولر تھے ان کو اتار دیا گیا ہے. میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کو، اگر آپ جی محمد علی ان کی بات مکمل ہونے دیں، ہم آپ کی طرف بھی آتے ہیں. جی شرمیلا کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جی دیکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ کہیں ریزیڈینشل ایریاز کے اندر لگ گئے تھے، کچھ مین شارع کے اوپر لگ گئے تھے، جس کے اوپر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن لگائی گئی اور اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے حوالے سے یہ احکامات آئے کہ جی مین شارع سے ہٹا دیے جائیں. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کراچی کے اندر جب بارش ہوتی ہے، طوفانی بارش ہوتی ہے، تو کچھ ایسے بھی ویک سٹرکچرز ہیں جن سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، سرکاری غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. آئی تھنک پوری ایڈمنسٹریشن. شمیلا آپ جو بات کر رہی ہیں وہ اس بات سے مختلف ہے جو ہم کر رہے ہیں. محمد علی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے کوئی ریزرویشن ہے؟ بتائیے گا کہ جس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں بل بورڈز جو غیر قانونی تھے انہیں ہٹا دیا گیا، کیسا ہوا ہے؟ میں یہ بات بتانا چاہوں گا شرمیلا فاروقی صاحبہ اگر بہت شاید کافی عرصہ ہو گئے کراچی کے فٹ پاتھ پہ وہ شاید نہیں چلیں اور کراچی گرین بیلٹس کا انہوں نے دورہ نہیں کرا. اگر وہ دورہ کریں گی تو یقیناً کراچی کے شہریوں کی جو شکایت ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے جو نوگو ایریا بن گئے فٹ پاتھ، یہاں پر جو ہے سپریم کورٹ کی اسٹرکشن ہے، تو کیا وجہ ہے کہ خلاف قوانین لگے سائن بورڈز جو ہے وہ نہیں ہٹائے جا رہے؟ اگر ہم بات کریں، ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، اگر ہماری بات اگر صحیح نہیں ہے ان کو تو کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟
ہم نام بتا رہے ہیں، کرنل جلال جو ہیں نیشنل اسٹیڈیم کے سامنے جو ہے جو گرین بیلٹ ہے وہاں پر ان کا قبضہ ہے. ڈی ایم سی کے افسران جو آپ نے لگائے ہیں وہ سائیں سرکار نے لگائے ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے. آخر وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے منتقل ہو رہا ہے اہم شخصیات کو. جی شرمیلا کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے مہرین، ابھی جو بات کی ہے محمد علی حفیظ صاحب نے، اگر وہ کوئی ایریاز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں جس طرح وہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر ابھی تک کارروائی نہیں ہوئی اور وہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی میں وزیر بلدیات سے بات کر لیتی ہوں. جی بالکل، ایک علاقہ نہیں ہے کراچی کا، بات کر لیتی ہوں اور اس کے اوپر کارروائی ہو جائے گی. کراچی کا ایک علاقہ نہیں ہے شرمیلا صاحب. اگر آپ کلفٹن چلے جائیں، اس کے علاوہ طارق روڈ چلے جائیں، حیدری چلے جائیں اور طارق روڈ کے علاوہ گلشن اقبال چلے جائیں، تمام جگہوں پر جو ہے یہی صورتحال ہے. سائن بورڈ مافیا کام کر رہی ہے. سائیں سرکار کو ایکشن لینا چاہیے کیونکہ شہری سفر کر رہے ہیں، شہری پریشان ہو رہے ہیں. سمر نے اپنا کردار ادا کیا. اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کہ آج سائیں سرکار کیا کام کرتے ہیں. بل بورڈز ہیں جو اتارے گئے ہیں کیونکہ وہ پیڈسٹرین فٹ پاتھ کے اوپر تھے یا کوئی ریزیڈینشیل ایریا کے اندر. ٹھیک ہے شرمیلا، آپ کی بات تو ہم تک پہنچی لیکن ہماری بات ابھی بھی وہیں پر موجود ہے. میں دوبارہ سے وہی بات کروں گی جیسا کہ محمد علی حفیظ نے یہ کہا کہ آپ کراچی کے کسی بھی ایریا میں چلے جائیں، کسی بھی ایریا میں چلے جائیں، آپ کو یہ بل بورڈز نظر آئیں گے. ذرا حقائق کو جا کے فزیکلی وہاں پہ پلیز دیکھیے. ایریا کا مقصد دیکھیے، اگر وہ ارریگولر ہیں، جی ریکارڈ نہیں ہے، 5000 سائن بورڈ کا ریکارڈ نہیں ہے بلدیاتی اداروں کے پاس. میں آپ سے غیر قانونی لگے ہیں 5000 سائن بورڈ پہ، فیگر بتا رہا ہوں آپ کو. کر رہے ہیں تو وہ اتارے جائیں گے. اب کے ایم سی کے اپنے قوانین. چلے ٹھیک شرمیلا، ہم آپ تک ضرور پہنچا دیں گے. یہ بات تو آن ریکارڈ موجود ہے، ٹی وی کے اوپر سما نے اس موضوع کو اٹھایا ہوا ہے. کہاں بل بورڈز موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ شرمیلا فاروقی اور محمد علی حفیظ، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.